السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید آپ سب خیر و عافیت، ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ، عمل اور حضور نبی کریم امام الانبیاء سرکار دو عالم رحمت للعالمین کا وظیفہ حیات لے کر آیا ہوں، جس سے زندگیاں بدل جاتی ہیں، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس عمل کی بدولت اللہ اولادیں بھی دیں گے، رزق بھی دیں گے، باغات بھی دیں گے، اور ایسی ضیق اور تنگ راستوں سے رزق کا فیصلہ فرمائیں گے کہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو معزز سامعین، اس عمل کو اپنی زندگی کا مقصد حیات بنائیں اور اللہ سے اللہ کے خزانے لینے والے بن جائیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، ذی القفل، انتہائی گناہ گار، معصیت، نافرمانی اور اللہ کے اوامر، اپنے وقت کے نبی کی شریعت کو مسخ کرنے والا۔ لیکن حالات آتے رہے، حالات بدلتے رہے، حالات کروٹیں کھاتے رہے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی اس کی آغوش میں آئی۔ جب رات کو اپنی ضرورت پوری کرنے کا وقت آیا، وہ لڑکی کانپنے لگی، آنسو بہانے لگی، کہنے لگی کہ اے پروردگار عالم، آج سے پہلے یہ فعل نہ میں نے کیا، نہ تصور کیا، لیکن آج اس موقع پہ کھڑی ہوں کہ مجبوری نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا۔ اس نے جب یہ سنا تو اس نے سارا مال اسے دے کر اس کو چھوڑ دیا، اس کی عزت اور ناموس پر آنچ نہیں آنے دی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ جس نے کبھی زندگی میں گناہ ہی نہیں کیا، وہ اللہ سے اتنی ڈرنے والی، میں تو معصیت گناہوں میں ڈوبا ہوں، میں اپنے رب سے کتنا دور ہوں۔ لوگوں نے جلا وطن کر دیا، گھر بار سے محروم کر دیا، جنگل میں چلا گیا۔ غربت، تنگ دستی، فقر نے جب ڈیرے ڈالے، کمزوری ہوتی گئی، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ جب اوپر نظر پڑی، کہا کہ اے پروردگار عالم، لوگوں نے مجھے گناہوں کی بدولت، بدعمالیوں کی وجہ سے، بیڈ کریکٹر ہونے کی وجہ سے مجھے اپنے علاقے سے نکال دیا۔ تو اپنی رحمت سے مجھے مایوس نہ کرنا، میں بڑا گناہ گار ہوں، میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ وقت کے نبی کو وحی آئی کہ جا کر اس کا جنازہ پڑھو، جو بھی اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کی اللہ بخشش فرما دیں گے۔ تو وقت کے نبی جب گئے، دیکھا کہ فلاں شخص، کہا یا اللہ، یہ تو وہ شخص ہے جس کی معاشرے میں کوئی عزت مقام نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کی ایسی توبہ قبول کی ہے، اگر یہ سب کے لیے مانگتا تو میں سب کے لیے بخشش کے فیصلے فرما دوں۔ یہ صرف استغفار کی بدولت ہے۔ وہ عمل اور وظیفہ کیا ہے؟ جو شخص روزانہ کی بنیاد پر 1000 مرتبہ استغفر اللہ، ندامت کے آنسو اپنے گناہوں پر اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اگر 1000 مرتبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، خصوصاً ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کھاتے پیتے گھر کی ضروریات کام کرتے، ساتھ ساتھ اس تسبیح کا اہتمام کریں، انشاءاللہ باغات بھی ملیں گے، اولاد بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، رزق بھی ملے گا، اللہ کا فضل، کرم، مہربانی، عنایت بھی ملے گی۔ یہ سارے خزانے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جب اللہ ہمارا بن گیا تو سارے مسئلے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ آج ہم جو پریشان ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ گناہ اتنی کثرت سے کر چکے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں جو گناہوں سے بری نہ ہو۔ اللہ کی نافرمانی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کتنا
کتنا دکھ پہنچایا، آج غیروں پر ہم تنقید کرتے ہیں۔ مسلمان معاشرہ، مسلمان نوجوان اپنے گریبان میں جھانکے، ہم نے اللہ کے اوامر، ہم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے طریقوں کو اپنی زندگی میں لایا ہوا ہے؟ اگر محاسبہ کریں ظاہر اور باطن ہمارا بالکل خالی ہے۔ اللہ سے توبہ کی ضرورت ہے، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں پر نادم ہو کر رونے دھونے کی ضرورت ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، امید ہے کثرت کے ساتھ استغفار کی وجہ سے ہم اللہ سے لینے والے، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔